بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. بمصطفیٰ برساں خیشرہ کی دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بیست. مدرسہ سیدہ آمنہ للمؤمنات کہ اس دستار یا ردا جشن ردا پوشی کے موقع پر آپ سب حضرات حاضر ہیں. تھوڑی سی گفتگو اور اس کے بعد فوراً ختم بخاری شریف کے وہ الفاظ جو آخری حدیث کے الفاظ ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، رسولوں کو کتاب اور صحیفے دے کر کے بھیجے. مقصد ہدایت ہے. اپنے اپنے وقت کے ساتھ، اپنے اپنے حالات کے ساتھ، اپنے اپنے جغرافیے کے اعتبار سے رسول آیا اور نبی آیا. 1,24,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے انسانی ہدایت کے لیے. مگر آخر میں جو ہستی اس دنیا میں تشریف لائی وہ تمام نبیوں میں افضل ہے، تمام رسولوں میں افضل ہے. اس کی کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے، اس کا دین تمام دینوں میں افضل ہے، اس کا پیغام تمام پیغاموں میں افضل ہے. چونکہ وہ آخری رسول ہے، فائنل رسول ہے. اس رسول کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں اور اس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں. اور جب کوئی اور کتاب نہیں آنے والی تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اس سے پہلے بھی اللہ کی کتاب آئی تھی، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت موسیٰ پہ، حضرت داؤد پہ صحف نازل ہوئے تھے. سب اللہ کے کلام تھے مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. اللہ نے یہ چیلنج نہیں کیا تھا کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، اس میں کچھ ملا نہیں سکتے، اس میں سے تم کچھ ہٹا نہیں سکتے. یہ اللہ نے چیلنج نہیں دیا تھا. چونکہ اس کے بعد بھی پیغام کو آنا تھا
اس کے بعد رسولوں کو آنا تھا، تعلیمات کو آنا تھا، احکام کو آنا تھا، اس لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جب اگلا حکم آنے والا ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا، پھر اس سے اگلا حکم آنے والا ہے پھر اس میں بتا دیا جائے گا، اسی لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی گئی، اور جب گارنٹی نہیں لی گئی تو پھر اس میں وہ کیا گیا جو کیا جانا لوگوں کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے خود لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو گارنٹی ہے اس میں صرف لفظوں کی گارنٹی نہیں ہے، توجہ دیجئے گا، اس میں جو گارنٹی ہے وہ صرف حرفوں کی گارنٹی نہیں ہے، اس میں جو گارنٹی ہے وہ کلمے اور کلمات کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کی جو گارنٹی ہے وہ گارنٹی اتنی وسیع ہے کہ اس میں جو معانی ہیں، اس میں جو مفہوم ہیں، اس میں جس کے مقام ہیں، اس میں جس کے درجات ہیں، اس میں جس کا درجہ ہے، اس میں جس کا رتبہ ہے، اس میں جس کی منزل ہے، جس میں جو کچھ حکم ہے، جو شریعت ہے، جو قانون ہے، وہ ساری چیزوں پہ اللہ نے گارنٹی لی ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنے کا مطلب قرآن کے قانون کی حفاظت کرنا، اسلام دین کی حفاظت کرنا، رسولوں کے مقام کی حفاظت کرنا، اولیاء کے مرتبے کی حفاظت کرنا۔ یہ تھوڑی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی جو گارنٹی لی گئی ہے وہ صرف حرف نہیں بدل پائے گا، صرف لفظ نہیں بدل پائے گا، جی نہیں، اگر اس میں کہا گیا کہ اسلام ہی دین ہے تو یاد رکھنا اسلام بھی نہیں مٹ پائے گا۔ اگر اس میں اولیاء کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے تو اولیاء کے مقام کو کوئی جھکا بھی نہیں سکتا۔ اگر نسبتوں کا احترام بتایا گیا ہے اور تبرک کی فضیلت بتائی گئی ہے تو اس کو بھی کوئی سبوتاز نہیں کر سکتا۔ قرآن کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کلام بھی محفوظ رہے گا، اس کا کلمہ بھی محفوظ رہے گا، اس کا معنی بھی محفوظ رہے گا، اس کی مراد بھی محفوظ رہے گی، اس کی مکمل ہدایت محفوظ رہے گی۔ یہ مطلب ہے، اس لیے آپ اس فکر میں نہ رہیں ہم ہو سکتا ہے کوتا نظر دست ہو جائیں اور کمزور ہو کے کنارے چلے جائیں، دین نہیں ختم ہونے والا، دین جو ہے وہ نہیں ختم ہونے والا۔ اسلام کے آنے کے بعد کسی بھی دین کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ سارے پیغمبروں کا دین اسلامی ہے، مگر اپنے اپنے اعتبار سے جو اپنے اپنے دستاویزات ہیں اور وقت کے جو قانون ہیں اور عصری تقاضوں کے تحت جو قوانین آئے ہیں، دستور آئے ہیں، اس کے اعتبار سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اسلام کو، کیونکہ وہ تو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، وہ تو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، تو اس میں کوئی چیز سمجھ لیجئے کہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حالات آئیں گے، خیالات آئیں گے، یہ سب ہوتا رہے گا، مگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اسی قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے احکام بنتے ہیں، قانون بنتا ہے، فرائض اور واجبات، مؤکدات، سنن، مستحبات، ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے اور اس سے قانون بنتا ہے، اس سے فرضیت، واجبیت اور تاکید کے جو ہے قانون بنتے ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو سب کے بس کی بات نہیں ہے سمجھنا، مخصوص لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے آیات متشابہات۔ ایک ہے محکمات جس سے قانون بنتا ہے، اور ایک قسم ہے آیات متشابہات کہ جس میں جو لفظوں کا معنی ظاہر ہے وہ حقیقت میں خدا کی مراد نہیں ہے۔ متشابہات کی تعریف یہ جو کلمے میں، جو ترجمے میں جو معنی ظاہر ہے
وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، تو علماء نے اس میں تعویل کی ہے۔ علماء اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے، اگر آپ کو کہا جائے گا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، اشکال سے پاک ہے، کمیت و کیفیت سے پاک ہے، رنگ و روغن سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، اوپر اور نیچے سے پاک ہے۔ اللہ کے تو کوئی جسم نہیں، تو ید اللہ ہاتھ کیسے ہوگا؟ تو تعویل کی جائے گی کہ نہیں، ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت ہے، دست قدرت، تعویل کیا نا۔ تو یہ مفسرین، علماء ربانیین، اور جن کے دل روشن ہو گئے قرآن کی تعلیمات سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ان لوگوں نے اس کو سمجھایا۔ وہ دوسروں کے لیے بھی ہے کہ ہاں اس سے یہ سمجھ لو، مگر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ کوئی اس کا معنی نہیں جانتا۔ ایک تو ہے سب کے لیے، اور ایک تو ہے کچھ لوگ سمجھیں گے، اور ایک تو یہ کہ کوئی اس کا معنی نہیں جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت کا کوڈ ورڈ ہے، الف لام میم حامیم عین سین قاف، یہ سب کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ یہ لانے والا بھی نہیں جان رہا ہے۔ عالم و مولانا حضرت تو چھوڑو، وہ جبریل جو قرآن لے کر کے آ رہا ہے، آیتیں لے کے آ رہا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری دے رہا ہے، سرکار کو بتا رہا ہے الف لام میم۔ سرکار فرما رہے ہیں میں سمجھ گیا، الف کا مطلب میں سمجھ گیا، لام کا مطلب میں سمجھ گیا، میم کا مطلب میں سمجھ گیا۔ پتا چلا کچھ کوڈ ورڈ بھی ہونا چاہیے، کچھ کوڈ ورڈ بھی ہونا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کب ہماری امت مسلمہ کب یہ سمجھے گی کہ سارا دل کا نکال کے ہوٹل پہ پیش کر دو، کچھ کوڈ ورڈ بھی ہونا چاہیے، کب ہم سمجھیں گے؟ تو یہ حروف متشابہات، آیات محکمات، آیات متشابہات، آیات مقطعات، یہ قرآن ہے۔ قرآن وہ ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ خشک اور تر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا قرآن میں تذکرہ نہ ہو، سب چیز قرآن میں موجود ہے۔ مگر سب چیز موجود ہے، مگر سمجھنا جو ہے، جو اس سے ہم کو سمجھنا ہے اور جو نکالنا ہے، وہ تھوڑی موجود ہے اس میں۔ وہ سمجھ، وہ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ قرآن میں تو ذکر ہے، لیکن ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ وہی سمجھے گا جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہو۔ قرآن کے سب سے زبردست اور سب سے بڑے اور سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی عالم ہو سکتا ہے تو وہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو انہوں نے پھر سرکار کے سینے پر اللہ کے احکامات آئے، اور سرکار نے پھر سامنے والی کے صلاحیت کے حساب سے اپنی فصاحت و بلاغت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی، اسی زبان سے جس زبان نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی زبان نے کہا یہ اللہ یہ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے،